السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد غلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گل کریشنز۔ دوستو، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جب صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو، اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی بنایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے داؤد، تحقیق ہم نے کیا تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر، اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہ کر دیوے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا، یعنی جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی خوشلحانی سے بہتا ہوا پانی بھی تھم جاتا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر طرح کے الحان سے پڑھ سکتے تھے، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وحوش، چرند و طیور و پرند، جمیع جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے، اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں، اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ والے جانور، رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو، اس کے ساتھ کتاب زبور بھی پڑھا کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعض کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ وعید کے ہیں، اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں، اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرلانگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کو انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر موم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرد بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے تھے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرد پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، یعنی لوہے کی زرہ جو تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا تاکہ بچائے تم کو لڑائی سے، اور ایک زرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں محتاجوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے اقارب کو دیتے تھے، اور صرف 100 درہم ہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے، اور اپنے جملہ کات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا تھا، اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔